अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। चलिए अब आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। ये रेसिपी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती है। 20 से 25 मिनट के अंदर, आधे घंटे में ये तकरीबन तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 3 टेबल स्पून मेरे जो थे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने शामिल किया था। ये दोनों को मिला के आधा कप हो गया ऑयल का। अगर मुझे ज़रूरत थी तो मैं बाकी का ऑयल शामिल करूँगी, वरना मैं रहने दूंगी। अब यहाँ पे बस मैं ये 1 पिंच जो है कलवंजी की शामिल कर रही हूँ। कलवंजी और ज़ीरा सफ़ेद जो है ये कड़कड़ाने लगा है। अब मैं इसके अंदर ये लहसुन शामिल करूँगी। 3 से 4 जगह ये लहसुन की है। ये देसी लहसुन है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब मैं इसके अंदर ये मेथी शामिल कर रही हूँ। ये एक छोटी गट्ठी मेथी की थी जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मेथी को धो के साफ़ करके अच्छे तरीके से फिर हमने इसको खुश्क कर लिया था, ताकि मेथी में पानी हो तो फिर कड़वाहट आ जाती है सालन में। बस ये 2 से 3 मिनट फ्राई हो जाए। ये यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो नमक है, बस ये इतना नमक जो है मैं शामिल करूँगी। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया था, जिसमें से 2 पिंच जो है मैंने नमक की इसमें शामिल कर दी है। मेथी को फ्राई करते हुए बस मेरी मेथी फ्राई हो गई है। अब जो है मैं इसे निकाल रही हूँ। उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं इसके साथ शामिल करूँगी। तकरीबन ये मेरे पास टोटल फूल गोभी जो है 1.5 पाव का फूल था। 4 मीडियम प्याज है। ये इसका गोभी का जो कप वाला हिस्सा था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू थे जो मैंने इसके अंदर टुकड़ों में क्यूब्स में काट लिए हैं। ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बस मैं अब इसको ढाँक दूँगी। 4 से 5 मिनट धीमी आंच में इसको रख दूँगी। ये मेरे पास टमाटर थे। ये मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है टमाटर मैंने इनको बॉईल करके हल्का सा हाथों से मसल लिया था। ये कढ़ाई वगैरह में कुछ डालने में आसानी रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तकरीबन टमाटर हमारे मुकम्मल तौर पे इसमें भुन गए हैं। अब मैं जो है इसके अंदर शामिल करूँगी। ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब गाजर थी जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब मैं साथ ही यहाँ पे मटर शामिल कर दूँगी। 1 छोटी प्याली मटर के दानों की है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा सब्ज़ी है। अब ये जो है इसके अंदर 1 प्याली मटर की मैं शामिल कर रही हूँ।
یہ 1.5 پاؤ مٹر تھے جس میں سے یہ دانے 1 پیالی نکلے ہیں۔ اب بس میں اس کو ڈھانپ دوں گی۔ جب آلو اور گاجر نیم گلی ہو جائے گی مٹر، پھر میں اس کے اندر جب یہ 75% تک گل جائیں گے پھر میں اس کے اندر باقی کے انگریڈینٹ جو ہیں وہ شامل کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ اب میں دہی ملا مسالہ تیار کروں گی جو میں اس کے اندر شامل کروں گی۔ میں آپ کے سامنے ہی وہ مسالہ تیار کر رہی ہوں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے 4 ٹیبل اسپون جو ہے دہی لیا تھا، ½ ٹی اسپون زیرہ لے کے اس کو ہلکا سا دردرا کر لیا ہے۔ اب میں اس کے اندر جو مسالے شامل کر رہی ہوں وہ یہ ہیں۔ یہ 1/4 ٹی اسپون جو ہے یہ لال مرچ ہے۔ یہ میرے پاس بھنا کوٹا سوکھا دھنیا ہے جو میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں۔ یہ میں تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون شامل کر رہی ہوں یہاں۔ یہ میں تقریباً یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون املی کی چٹنی جو میں نے املی کی میٹھی کھٹی چٹنی بنائی تھی وہ اس کے اندر میں 1 ٹیبل اسپون شامل کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سالن کا جو سبزی کا ٹیسٹ آئے گا وہ لاجواب ٹیسٹ آئے گا۔ 1 ٹی اسپون جو ہے یہاں میں نے چاٹ مسالہ شامل کر دیا ہے۔ اب میں نے ادرک اور ہری مرچی، لہسن اور پودینے کی چٹنی بنائی تھی وہ میں یہاں اس کے اندر شامل کروں گی۔ اب یہ تقریباً آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں۔ اگر ہری مرچی کی چٹنی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بس جب سالن بنانے لگے تو لہسن، مرچ اور ادرک کو پیس لیں اور اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے لیمن جوس یا سرکہ شامل کر سکتے ہیں۔ بس یہاں میں 1 ٹی اسپون ہی شامل کروں گی کیونکہ میرے گھر میں مرچی کم کھائی جاتی ہے۔ اب یہ میرا پیسٹ تیار ہے۔ اس کے اندر میں تقریباً 50 سے 100 گرام کے اندر جو ہے فریش ملائی جو ہے وہ میں اس کے اندر شامل کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی بہت زبردست سالن آپ کا تیار ہوگا، سبزی کھانے والے خوش ہو جائیں گے۔ اب اس کے اندر یہ میں گوبھی شامل کر رہی ہوں۔ تقریباً 5 منٹ گوبھی کو شامل کر کے میں دم پہ رکھوں گی۔ اس مسالے کے اندر ½ ٹی اسپون ہلدی بھی شامل کی ہوئی ہے۔ اب یہ مسالہ جو ہے میں سبزی کے اندر شامل کر رہی ہوں۔ الرحمن الرحیم۔ یہ 2 میڈیم سائز کی شملہ مرچ ہے جو میں نے شامل کر دی ہے۔ بس یہ بالکل ہلکا سا جو ہے اس کے شملہ مرچ اور پھول گوبھی کے سافٹ ہونے تک میں اس کو پکاؤں گی، ساتھ ہی یہ بھن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اس کے اندر 2 یہ ہری پیاز تھی، اس کا گرین پارٹ میں شامل کر رہی ہوں، وائٹ پارٹ جو ہے وہ میں نے ڈسکارڈ کر دیا، اور ساتھ ہی یہ ایک چھوٹا ٹماٹر تھا جو میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں۔ اب یہ جو ہے میں نے 4 ٹیبل اسپون جو ہے گھر کی نارمل فریش دودھ کی ملائی لی ہے جس کے اندر میں نے 1 ٹیبل اسپون چکن پاؤڈر شامل کیا ہے، وہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں۔ بس میں اب اس کو شامل کر دوں گی اور پھر اس کو بوائل آنے تک جو ہے دم پہ رکھ دوں گی۔ اگر آپ کے پاس چکن پاؤڈر نہیں ہے تو آپ 1 چکن کیوب اس میں شامل کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ میں نے جو لہسن، زیرہ اور کلونجی اور ہری مرچ کے ساتھ میتھی فرائی کی تھی، چٹکی بھر نمک ڈالا تھا، یہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں۔ بس اس کو میں 2 منٹ کے بعد نکال لوں گی۔ میری سبزی تیار ہے۔ بس میں 2 سے 3 منٹ اس کو دم پہ رکھوں گی۔ اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا تاکہ اس کا کریمی ٹیکسچر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ دیکھیں میں نے سبزی جو ہے یہ ڈش آؤٹ کر دی ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر ہے سبزی کا، یہ ہلکی کرنچی بہت زبردست سبزی تیار ہوئی ہے ہماری۔
مرچ جو ہے میں نے دم میں رکھتے ہوئے 2 مرچیں ڈال دی تھی، اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ 3 سے 4 مرچ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو اللہ اپنی خیر و عافیت میں رکھے، بیماروں کو تندرستی دے، جو تندرست ہیں اللہ ان کی تندرستی کو سلامت رکھے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔